رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں برکتوں سے مواد آپ سب مالامال ہوتے ہوئے آج کے اس سنن وقت میں اللہ کے مقدس گھر میں اس کے پیارے محبوب کی ذکر کی پیاری محفل میں عشق و وفا اور چاہت کی شمع روشن کرتے ہوئے حاضر ہے۔ رب قدیر ہم سب کی آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تمامی حاضرین و سامعین خصوص تمامی علماء کرام، پیارے پیارے مشاہدین، سنی صحیح العقیدہ مسلک حق پر قائم رہنے والے سچے پکے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام شرائط آج کے اس دور فرصت میں اس لیے لگانا ہوتے ہیں کہ آج کی فکر کے لوگ کہنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کچھ اور مزاج رکھتے ہیں، زبان سے نظریات کچھ ہوتے ہیں، دل کے نظریات میں کچھ فکر رکھتے ہیں۔ تو ان کے لیے شروع میں ہی یہی ایک فکر دینا چاہوں گا کہ اگر آپ واقعی بریلوی فکر رکھتے ہیں تو آپ کی فکر وہ ہونا چاہیے کہ تنوجلا اس ایسی فکر سے بچیں کہ تنوجلا، من میلا، بگلے جیسا بھیس، ارے اس سے تو کاغا بھلا جو بھیتر باہر ہے۔ بریلوی صرف زبان تک اپنی مت رکھیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، تو پھر بریلویت کی جو فکر ہے اسے میرے کہنے سے مت اسے فالو کریں، اپنے دل سے اس کے فالو کرنے والے بھی بنیں اور لوگوں کو اس کا فالوور بنائیں۔ اپنا دکان اور مکان چلانے کے لیے بریلوی مت بنیے، اپنا ایمان و عقیدہ بھی سدھاریے اور دوسروں کے ایمان و عقیدے کی فکر کو ذہن میں رکھیے۔ اسے بریلویت کہا جاتا ہے۔ رب قدیر ہمیں بریلوی رہنے کی، بریلوی بن کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بریلی والوں کے پیر ذاتوں کا پیر زادہ ہو، مگر پھر بھی اپنے آپ کو بریلوی ہونے پر فخر کرتا ہے، اس لیے کہ بریلویت ہی ہماری شناخت ہے اور ہم اہل سنت کی پہچان ہے۔ اسے ذہن و فکر میں رکھیں۔ اس فکر سے بہت سے لوگ غیاث الدین سے اینٹی پارٹی بھی ہو جاتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، مگر غیاث الدین احمد اپنی فکر میں یہ ذہن رکھتا ہے کہ تمہارے ناراض ہونے سے یا تمہارے راضی ہونے سے یا تمہارے خوش ہونے سے یا ناخوش ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمیں رضا نے بتایا ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو، دینے والا ہے سچا۔ اس فکر پر جو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہمارا ہے نا، کیا کہا؟ ہمارا
دور میں بریلی الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ اما بعد وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم ممن بسر و سامع مدد قبلہ دین مدد قبلہ ایمان مدد ماغدائیم تو سلطان زمانہ ہستی ہستداریم تمنا شہ جینا مدد بغرداب بنا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کستی بحق سید عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادریم نہ رہے یا اسے اعظم میزنم زرگشار میر محمد قطب عالم میزنم اور قادریم نہ رہے یا اسے اعظم میزنم زرد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم کرو مدح اہل دول رضا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے لال ہے اور اسی پر سید العلماء فرماتے ہیں کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان و عقیدے پر قائم رہیں ہماری شناخت بریلویت ہے اس دور میں ہمیں بریلوی کے نام سے اگر پہچانا جاتا ہے تو یہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ بریلوی مانے مصطفیٰ کا سلام پڑھنے والے بریلوی مانے حمام عالی مقام شہید کرب و بلا کو زندہ ماننے والے بریلوی مانے امام اہل سنت کے اصول و ضوابط پر زندگی گزارنے والے بریلوی مانے تاج شریعہ اور امین شریعت کے قول و عمل پر اپنی زندگی کو قائم رکھنے والے انہیں بریلوی کہا جاتا کہلائیں آپ امین شریعت کے مرید کہلائیں آپ محدث کبیر کے مرید کہلائیں آپ تاج شریعہ کے مرید اور کام وہ کریں جو آپ کا مرشد منع کرے مگر وہ آپ کام کریں آپ نے اپنے مرشد سے یہ قول کیا ہوگا کہ آج کے بعد جھوٹ غیبت چغلی سے دور رہوں گا اور میں نے سب کچھ اپنا مرشد کے ہاتھ پر بیچ ڈالا اپنے کو جب سپرد کر دیا تم نے مرشد کے حوالے تو پھر مرشد کا جو قول ہو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور ہمارا مرشد ہمیں جو راہ دکھائے ہر مریدین و متوسلین کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر ظاہراً بھی عمل کریں اور باطناً بھی عمل کریں صرف رضوی سبتینی اظہری لکھنے تک اپنے آپ کو محدود مت رکھیے بلکہ وہ بن کر دکھاؤ تاکہ تب جب میدان محشر ہو
تمہارا مرشد سامنے ہو تو دیکھ کر چہرہ تم سے نہ گھمائے بلکہ مسکرائے اور اپنے قریب بلاتا ہوا نظر آئے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب آپ اپنے مرشد کے وفادار مرید بن کر رہو گے۔ آج طرح طرح کی رنگرلیاں بنانے والے لوگ آج کے دور حاضر میں اپنے آپ کو لانچ کر رہے ہیں، مگر نئی نویلی لانچنگ کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو ڈسٹرب مت کریں، اس لیے کہ ہمارا دین وہی پرانا ہے جو صدیق اکبر نے دیا ہے، جو فاروق اعظم نے دیا ہے، جو عثمان غنی نے دیا ہے، جو غوث اعظم نے دیا ہے، جو خواجہ اعظم نے دیا ہے، جو کالبی سے فضل اللہ نے دیا ہے، مہریرہ سے برکت اللہ نے دیا ہے، وہی تاج الشریعہ نے تم تک دیا ہے، وہی امین شریعت نے تم تک پہنچایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، عشق محبت عشق محبت، زیر کالپی۔ ہزار باطل طاقتیں لگی رہی، مگر نہ قلب اسلام کو کوئی شکست دے پایا ہے، نہ آج دے پایا ہے، نہ قیامت کی صبح تک کبھی اسلام کو شکست۔ اس لیے کہ اسلام کو دینے والے مصطفیٰ ہیں اور اسے اپنے خون سے سینچنے والے امام علی مقام چاہیے کہ وہ بلا۔ آج جب ہم اپنے حسین کو گلی کوچوں میں نئی نویلی فکروں سے یاد نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے حسین کو جب یاد کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں نہیں روتی ہیں، ہمارے دل بھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خواجہ اجمیر نے فرمایا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار ندان دست در دست عظیم حقاتی بنا لا الہ حسن۔ ہمارے اندر جذبہ ہے، فکر ہے، اے سنبل پور کے جانے مسلمانوں، ہم ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جس کلمہ حق پر ہم ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں اس میں پہلے نفی کا لفظ آتا ہے، پھر اثبات آتا ہے، پہلے ہم انکار کرتے ہیں معبودان باطل کا، پھر اقرار کرتے ہیں ایک رب کی وحدانیت کا، پھر رسالت کو اقرار کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کامیاب کرتے ہیں۔ ہم نے انکار کیا تمام معبودان باطل کا، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، پہلے ہم نے انکار کیا، اس لیے کہ کل تک لوگ اپنے ہاتھ سے اپنے معبود کو بناتے ہیں۔ ہم نے تمام معبودان باطل کا انکار کیا، پھر ایک رب کی ذات کا اقرار کیا، اور جب ہم نے رب کو جان لیا تو رب فرماتا ہے میرے بندو جب تم نے میرے جان ہی لیا ہے تو پھر میرے محبوب کو مان لو۔ اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کو جوڑ دیا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، پھر رب نے ہمیں حکم دیا اے میرے بندو محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اور یہ محمد رسول اللہ جب نام پاک آتا ہے تو اس کا ترجمہ کوئی اندھا لولا لنگڑا کر پائے نہ کر پائے، مگر بریلی کا امام اہل سنت یہی کرتا ہوا نظر آتا ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اور لفظ ہے پر ہی ہم میلاد مناتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں، تم کہتے ہو ہم نہ منائیں گے، ہم کہتے کیسے مناؤ گے جب لفظ ہے ہی نہیں جانتے ہو تو میلاد کیا مناؤ گے؟ ہم لفظ ہے کو جانتے ہیں، مانتے ہیں جبھی مصطفیٰ کا میلاد۔ زندہ باد زندہ باد واہ۔ ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے کہ انکار نے، ایک لفظ ہے کہ انکار نے جہنمی بنا دیا،
وہ ایک لفظ ہے کہ اقرار لحم مصطفیٰ کے صدقے میں جنتی بنا۔ تو بریلی کے امام اہل سنت نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے اور لفظ کے پر ہی دھیان رکھو۔ تو خوابوں کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریلوی خوابوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، قبر میں دیدار مصطفیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قبر میں مصطفیٰ کے دیدار پر بھروسہ ہے، قبر میں وہ آئیں گے، یہ ایمان ہے۔ قبر میں وہ آئیں گے، یہ ایمان ہے ہمارا۔ یہ الگ بات ہے کچھ پہچان پائیں گے کچھ نہ پہچان پائیں گے، مگر قبر میں وہ آئیں گے۔ امام اہل سنت ابھی تو فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تاحش چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ لفظ ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ آپ ہیں، ہم ہیں، سب ہیں نا، ہے نا، ہے نا، یہی تو بریلویت ہے۔ جو جل رہے ہیں وہ گھر میں، جو شمع بن کر مصطفیٰ کی محفل میں حاضر ہے وہ یہی ہے۔ اور ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، جب ذکر رسول ہوتا ہے تو مصطفیٰ میری تشریف لاتے ہیں۔ اور اللہ حضرت بریلی سے فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ، ساری امت پہ، جب ساری امت کے لیے، امت کے لیے جب وہ آتے ہی دعا کرے، آتے ہی امنا کے گھر میں، آتے ہی جب سجدے میں سر رکھ کر سبحان اللہ، یہ دعا کرے رب حبلی امتی، جب دعا کرے میرے نانا حسین کے نانا جب میدان میں آتے ہی دنیا میں جب دعا کرے بخش دے مولا تو میری امت کو بخش دے، بخش دے، بخش دے، رب فرماتا ہے بخش دیا، بخش دیا، بخش دیا۔ تو جب بخشے بخشائے ہم ہیں تو پھر امام احمد رضا جب سلام پڑھتے ہیں تو پھر کیوں لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ۔ اب وہ لوگ اپنا خود فیصلہ کر لے کہ وہ داخل ہیں، آؤٹ ہیں یا ان ہیں۔ جو سلام کو مانتے ہیں وہ اپنا عقیدہ دیکھیں، اور جو سلام کو نہیں مانتے ہیں وہ اپنا عقیدہ دیکھیں۔ حسین کو ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ تو میرا بھائی حسین کو صرف جاننے سے کام نہیں چلے گا، حسین جس عظمت کے مالک ہے، حسین کو اس عظمت کے اعتبار سے ماننے کی ضرورت ہے۔ حسین اس نبی کے نواسے ہیں جن کے نانا پوری کائنات کے مالک ہیں۔ حسین کو صرف محلوں تک محدود مت کرو،
اگر حسین چاہ لیتے کربلا میں، حق ہے، حق ہے، اگر حسین چاہ لیتے کربلا میں تو نقشہ کربلا بدل جاتا، نقشہ کربلا بدل جاتا، مگر حسین نے وہی چاہا جو مشیت الہی کو منظور تھا، حسین نے وہی کرا جو نانا کو محبوب تھا۔ ورنہ آج نہر فرات بس قسمتی پر آنسو بہا رہی ہے کربلا میں، آج بھی رو رو کر کے رہی ہے حسین موقع تم نے نہ دیا۔ حسین فرماتے ہیں میں کیوں دوں موقع جب میرے لیے کوثر کا پیالہ لے کر مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ وہ حسین جن کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ جن کے گھر جبریل بھی بغیر اجازت نہیں آئے، تو پھر نہر فرات ان کے خیموں میں بغیر اجازت کیسے پہنچتی؟ چلو چل کر کہہ رہی تھی اجازت دے دو، مگر میرے حسین نے فرمایا ہے مجھے تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، آج نانا کے دین کو میرے خون کی ضرورت ہے۔ ہم حسینی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم حسینی ہیں، ہمارا جذبہ یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے کہ ہم وہی کریں گے جو شریعت کہے گی، اور اس دور میں شریعت کا صحیح جغرافیہ جس نے بتایا ہے اسی فکر کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ہم انٹرنیٹ کے دوارا کیے گئے میپ کو نہیں مانتے ہیں، جس میپ شریعت کو امام احمد رضا نے دیا ہے ہم اس کے فالوور ہیں۔ آج ہمارے لیے درس کے لیے کنز الایمان کافی ہے، ہمارے درس کے لیے کنز الایمان کافی ہے، اور ہر مسجد میں کنز الایمان کا درس دینے کے لیے ہمارا بریلوی امام کافی ہے۔ کنز الایمان کے جگہ ہمیں کسی درس کی ضرورت نہیں ہے، اگر درس ہی ہمیں لینا ہوگا تو ہم بہار شریعت کا لے لیں گے، درس ہی لینا ہوگا تو ہم قانون شریعت کا لے لیں گے، اس لیے کہ جو ماخذ ہے کنز الایمان کا وہی بہار شریعت میں بھی ملتا ہے، قانون شریعت میں بھی ہے۔ نوے درس والوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مساجد کو پاک و صاف رکھیں، اس لیے کہ آپ بریلوی ہیں، وہی مشن اپناؤ جس مشن کو زندہ کر کر صوبہ چھتیس گڑھ اور اڑیسہ میں امین شریعت گئے ہیں۔ میری تم سے گزارش ہے کہ اگر تم واقعی امین شریعت یا تاج شریعت سے وابستگی رکھتے ہو تو تمہارا مشن وہی ہونا چاہیے جو امین شریعت کا مشن ہے، جو تاج شریعت کا فتویٰ ہے، جو امین شریعت کا فتویٰ ہے، جو محدث کبیر کا فتویٰ ہے، اسی مشن پر آپ قائم رہیے، یہی آپ کی فکر ہونا چاہیے۔ اس لیے اس لوگ کہتے صاحب وہ تو چلے گئے، ہمارے نزدیک چلے جانے والا معاملہ صرف اتنا ہے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تمہارے نزدیک تو ہمیشہ کے لیے غائب ہونے والا معاملہ ہوتا ہوگا، مگر ہم بریلویوں کے نزدیک صرف اتنا ہے کہ انہوں نے صرف ذائقہ چکھا ہے، انہوں نے صرف ذائقہ چکھا ہے، ذائقہ چکھ کر وہ وہاں دیدار کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں سے فیضیاب یہاں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں علماء تشریف رکھتے ہیں، ہمارے یہاں آج تک مرنے والا معاملہ ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں مرنے والا معاملہ ہے ہی نہیں، صرف موت کا مزہ چکھنے والا معاملہ ہے، اور موت کا مزہ چکھتے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی فکر میں یہ شامل ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا۔ سبحان اللہ،
हमारे सिद्दीक साहब उर्मान से तशरीफ लाए। ये किन लोगों की फिक्र है? ये बरेलवियों की फिक्र है। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, क्या बात है, वाह, न रखा गैर से कम। ये तीन फिक्रें, चौथी आगे है, मगर अगर इन तीन फिक्रों पर तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सिर्फ इसी पर मुसल्लम हो जाओ तो फिर ये आगे कहने की नहीं जरूरत है कि लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। फिर ये कहने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए कि जब आप दिल से कह देंगे तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, तो फिर आपकी बेटी वहाबी के यहाँ नहीं जाएगी, फिर आपके घर में बहू कोई वहाबी की चुड़ैल बेटी नहीं आएगी। क्या बात है। अगर अपने घरों को सुरक्षित करना है, महफूज करना है, तो ये तहैया कर लो, ये एतमाम और मजबूती से अपना अकीदा बना लो कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम। गैर है कौन? जिसने मुस्तफा को न माना, जिसने रसूल को न माना। गोया रसूल को नहीं माना तो उसने रब को न माना। इसलिए कि रब का एक होने का पता हमें किसने बताया है? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। हमने एक रब को माना, मान लिया, मान लिया, तो हमारी ज़हनियत भी होना चाहिए कि हम गरीब के घर बेटी अपनी करेंगे, मगर मुस्तफ़ा के गुलाम के यहाँ करेंगे। हमने भले ही अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत बड़ा ऑफिसर बना लिया है, पैसे वाला नहीं ढूंढेंगे, ईमान वाला रिश्ता ढूंढेंगे। ये नहीं कि हमने अपने बेटे की पढ़ाई पर 1 करोड़ रुपया खर्चा किया है, अभी इतना माल वाला तो मिले कि 1 करोड़ वापस हो जाए। दुनियादार से 1 करोड़ की वापसी मत मांग, बल्कि दरे मुस्तफा से मांग। मेरे करीब से कर, कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीब से कर, कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्ग बहा दिए। आज उस फिक्र को हमारी जब ये फिक्र होगी मियां, तो फिर हमें इंटरनेट के जरिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तड़प होगी, प्यास बुझाने वाला खुदा है। हक है, हक है। हमें अपनी ज़कात को उनके मुस्तहिकीन तक पहुंचाना है, दलालों के हाथ में नहीं देना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान दलालों के अल्लाह, हाथ में नहीं देना है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बल्कि ज़कात को उन अहले सुन्नत के इदारों में देना है जहां मुस्तफा के गुलाम पैदा किए जा रहे हो, नबी के मसनबी के दीन के सिपाही पैदा किए जा रहे हो। किसी के बाप के घर को रोशन करने के लिए पैसा मत दो। गयासुद्दीन तुमसे कहकर जा रहा है, अगर अपनी ज़कात की रकम देकर अपनी ज़कात अदा करना चाहते हो तो उन इदारों तक अपना पैसा पहुंचाओ जहां दीन का काम हो रहा हो, मुस्तफा की शरीयत का काम हो रहा हो, वहां तक अपना पैसा पहुंचाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन के लुटेरे क्या दीन का काम करेंगे? जो खुद इस बंगला रहे बहुत बड़े, जो खुद बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, जो खुद बहुत बड़े आतंकवादी हैं, वो मुस्तफा की शरीयत का क्या काम करें?
اپنی فکر کو بچاؤ. ایسے ہی دور کے تعلق سے 100 سال پہلے میرے بریلی کے امام نے فرمایا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری شاہی بدری خالی ہے سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رفاری. واہ واہ. بالخصوص اس وقت میں سنبل پور والوں سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. جن کے لیے جہاں پر جو پابندیاں عائد کر دی گئی وہ پابندیاں ان کے زمانے میں کھل سکتی تھیں مگر جب ان کا دور گزر گیا بظاہر تو جو پابندی وصیت تب تک بدلی جا سکتی ہے جب تک وصیت کرنے والا موجود رہے. جب تک وصیت بدلی جا سکتی ہے کچھ بھی اس میں کریکشن ہو سکتا ہے مگر جب جس نے وصیت کی وہ خود دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب وصیت بدلی نہیں جا سکتی. اسی طرح سے سلاسل کا مسئلہ ہے کہ جن سلاسل کے تعلق سے جو حکم ہو گیا ہے وہ برحق ہے اسی پر ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے. فیض کے لیے ہم بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں. ہم فیض کے لیے بزرگوں سے عقیدت رکھیں. شریعت کے مسائل میں ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سلسلے برحق ہیں جاری ہیں ان سے اپنی وابستگی رکھیے. جو سلسلے منقطع ہو چکے ہیں جن سلاسل میں مرید پیری مریدی کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے اس میں آپ کو الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ چشتی رہیے نقشبندی ہو جائیے سہروردی ہو جائیے قادری بن جائیے چشتی بن جائیے تمام سلاسل برحق ہیں. آپ ان سے وابستہ ہوئیے مگر اتنا دیکھ کر وابستہ ہوئیے گا کہ پیر ناچنے والا حق ہے. پیر ناچنے والا نہ ہو حجرے میں بیٹھ کر اس کا عادی نہ ہو. کمرہ بند کر کے مریدوں پر یہ پریشر نہ دیتا ہو کہ ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پردے میں مت پڑھو میدان میں پڑھو. حسین نے جب رن میں آخر لمحات تھے تو میرے حسین نے پوری دنیا کو اپنا سجدہ دکھا دیا. پوری دنیا کو سجدہ دکھا دیا. آج سجدہ بھی وہ رشک کر رہا ہے تیرے پاس کوئی عظیم سجدہ ہے تو سجدہ بھی یہی کہہ رہا ہے میرے پاس وہ عظیم سجدہ ہے جو کربلا میں حسین نے کیا ہے. آج ہم بریلویوں کے سجدوں کی جو لاج بچی ہے یہ حسین کے اسی سجدے کی عطا ہے. تو ایسے فاسق و فاجر لوگوں سے بچو اور ان کے پیروں کے ایجنٹوں سے محفوظ رہو جو پیر صاحب کے آنے سے کئی دن پہلے سے آ کر بکنگ شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. پیر امین شریعت ہے سب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے اپنے مرید سے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی ڈیمانڈ نہیں کی صرف اس کی ہاتھ کو لے کر اس کے ہاتھ کو غوث اعظم تک پہنچانے کی ڈیمانڈ کی. آج لائق مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے امین شریعت کے چہرے کی زیارت کی ہے. اگر تمہاری نگاہوں میں آج بھی امین شریعت کا پیارا چہرہ ہے تو اسی چہرے کے رخ کا واسطہ ہے تم کو. خدا را اپنی فکروں کو سدھار. وہ امین شریعت کی فکر کو ذہن میں رکھتے ہوئے صبح ہوتے ہی اپنی فکر میں لگ جاؤ کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے مرشد نے کہا ہے. ہم وہی اصول رکھیں گے جو ہمارے مرشد طریقت نے ہمیں مساج کی. ہر بیٹا کسی طرف آپ لے مت جائیے. ہر بیٹا باپ کا ہر بیٹا
ضروری نہیں ہے کہ اس کے منوعن اسی کے لیبل کا ہو. مسائل میں شرعی اصول میں کہیں کچھ اگر ہو جاتا ہے تو صرف ہم یہی دیکھ کر وکیل نہیں پیٹیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے. ہم دیکھیں کہ اس کے اندر اس کا عقیدہ کیسا ہے. کسی بڑے باپ کا بیٹا اگر کسی پیر کو سپورٹ کر رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں کو سپورٹ کر رہا ہے. تو ہمیں سپورٹنگ کو نہیں دیکھنا ہے، اعلیٰ حضرت کے فتوے کو دیکھنا ہے، ان کے جانشین مفتی اعظم کے فتوے کو دیکھنا ہے، ان کے جانشین تاج الشریعہ کے فتوے کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ. جب ہم یہ سب دیکھیں گے تو ہماری اصول، ہمارے ضابطے، ہمارے طریقے کار وہی ہوں گے جو ہمارے لیے ڈسپلن اور طریقے میں ہمیں ملے ہیں. یہاں ہمارا ایک سوتری کاریکرم ہے، اہل سنت کا ایک سوتری کاریکرم، اور اس ایک سوتری کاریکرم کو کہا جاتا ہے تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا گیا. بس اتنا سا ایک سوتری کاریکرم اپنے ذہن میں کر لو، کوئی بہادی بھول کر بھی تمہارے دروازے نہیں آئے. آپ کہتے ہیں صاحب آج کے دور میں بہت لوگ بہانے بناتے ہیں. صاحب کیا بتائیں، بوڑھے پرانوں نے وہابی کے ہاں بہن دے دی ہے تو اب رشتہ نبھانا پڑتا ہے. بوڑھے پرانے ہو جانے، مگر آپ اگر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یا تو وہ پلٹ آئے عقیدے سے تو رشتہ رکھو، اور اگر پلٹ نہیں رہے ہیں تو آپ ان سے اپنا واسطہ رشتہ توڑو. اس لیے کہ قبر میں رشتہ داری کام نہیں آئے گی، مصطفیٰ کی وفاداری ہمارے کام آئے گی. اس لیے کہ جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کوئی ایک دوسرے کا یار و مددگار نہیں ہوگا. اس وقت صرف ایک ہی آمنہ کا لال ہوگا جو اپنے دامن کرم میں ہم غلاموں کو جگہ دیتا جا رہا ہو. سب نے صفے محشر، سب نے صفے محشر میں، اگر اے سنبل پور والوں، اگر صرف اتنا ذہن میں اپنے رکھ لو کہ سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قسموں کی آپ عزت تیری نبھائی. اگر یہ حق وفاداری تمہارے آپ کے ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے تو لاکھ جتن کر ڈالے لوگ، مگر ہمارے قدم کبھی نہیں رہیں، ہمارے اصول وہی رہیں گے تو مصطفیٰ کی شریعت نے ہمیں دیے. جس کو صدیق اکبر نے فالو کرا، میرے غوث اعظم نے فالو کرا، غریب نواز نے فالو کرا، اکادرین اہل سنت نے فالو کرا، ہم سب اسی کے فالوور ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب قدیم نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اس کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ اس دور میں یہی ہے کہ رب قدیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو رب نے کرم فرمایا، ہمیں سیدھا راستہ دیا. اس سیدھے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اس سیدھے راستے کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، ڈرو مت، زور سے بولو. اور بولو تب جب ماننے کا ارادہ رکھتے ہو، تب ہے نا. کسی پر دباؤ پریشر نہیں ہے کہ تم اعلیٰ حضرت کو مانو. ارے ان کے پیردادے اعلیٰ حضرت کو ماننے کے لیے کافی ہے، کافی ہے اعلیٰ حضرت کو ماننے کے لیے، اور اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے کے لیے بھی کافی ہے. بریلی شریف جائے تب بھی اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے، مہاراجہ شریف جائے تب بھی اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے، کاشی شریف پہنچ جائے تب بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے، جب اجلاس میں جائے تب بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے. اس لیے کہ میرا تو معاملہ ہی رہتا ہے بلانا تب جب برداشت کر سکو، ہے نا. اس لیے کہ ہم سمجھوتا سمیلن کی عادی نہیں ہے.
بہت لوگ ہم سے پیر لوگ اور مولوی لوگ ناراض بھی رہتے ہیں کہ صاحب یہ تو برداشت ہی نہیں کرتے. ارے ہم کیوں برداشت کریں؟ جس نے ہمارے نانا کی دین کی حفاظت کی، جس نے شریعت کی حفاظت کی، اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں، اور اسی کی فکر کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. ہمیں سب سمجھوتا وہ کرے، ہے نا، جس کا معاملہ گڑبڑ سڑبڑ ہو، ہے نا، تو وہ سمجھوتا کر کے اپنا کام چلائے. ہمارا معاملہ کوئی خراب تو ہے نہیں، ہے نا، تو ہم سمجھوتا کیوں کریں گے؟ کیوں ہم اپنے آپ میں گیلا پر محسوس کریں کہ ہم بھی وہ خراب ہو، وہ بھی خراب تو ہی ہے، اس کے چکر میں ہم بھی خراب ہو؟ کیوں ایسا کام کریں؟ سمجھوتا ہم تب کریں گے جب ہمارا سمجھوتا اس کے ساتھ میں ہوگا جب وہ زبان حال یہ کہنے لگے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مرفت کیجئے، غیر میں جل جائے بے دینوں کا دل، یا رسول اللہ کی قدرت. اب اس کے قریب تب جائیں گے جب وہ اپنی بدعقیدگی سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہو. اور وہ کہے سب کچھ چلنے دیجیے، تو سب یہ چلنے والا کام تو جو لوگ اور یہی لوگ ہیں وہ چلا سکتے ہیں، ہم بریلیوں کے نزدیک تو نہیں چلتے، ہے نا. ہمارے مولانا کاشف رضا صاحب مسلکی معاملات میں ماشاءاللہ بڑے تیز و ترار فکر رکھنے والے انسان، اور ہمارے لائق و فائق علماء اکرام جو یہاں کے ائمہ مساجد ہیں، رحمت کو مبارکباد. مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر قائم رہنے کے لیے آخر کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر طرح کی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں، اور بیماریاں بدعقیدگیوں کا نام آج کے دور میں بیماریاں ہیں. اگر ان بیماریوں سے آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو مسجد کا ٹرسٹ بریلوی ہو، مسجد کا امام بریلوی ہو، اور اس کا بریلوی رہنے میں اس کو امام کو بھی فائدہ ہے کہ روز روز اسے جماعت کے مسائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے لیے جواب دینے کے لیے ہر وقت امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ اس کے سامنے ہوگا، بغیر محنت و مشقت کے وہ جواب دے. ٹینشن والی فکر میں رہیے گا تو ظہر کو عصر سمجھیے گا، عصر کو مغرب سمجھیے، یہی حال ہے. اس لیے فکر کو بہتر بنائیں. ایک بار جھوم کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. اچھا وہ لوگ ذرا ہاتھ اٹھائیے جنہوں نے اب تک کٹ سائز داڑھیاں رکھی، جو آدھی داڑھیاں رکھے ہوئے ہیں، وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے. دیکھیے ایسا ہے مسئلہ شریعت، نہ رکھنے کی حد میں ہے آپ. جب تک کی داڑھی کو پوری حد تک نہ پہنچ جائے تب تک اس پر حد مت لگاؤ. جب حد شرع پر پہنچ جائے تب آپ کی داڑھی دکھانے کے لیے چند بال چہرے پر مت رکھو. اپنے چہروں کو سنت مصطفیٰ سے سجاؤ، اور سنت مصطفیٰ کو روکے اگر کوئی. سب کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب گھر کا پریشر ہے. مصطفیٰ کی شریعت میں گھر کا پریشر آڑے آ رہا ہے، آپ اس پر پریشر بنا دیں، مگر مصطفیٰ کی شریعت پر پریشر مت بنائیں. یہ چہروں کو پارونق بنائیں. میاں وہ چہرے پارونق ہو جاتے ہیں جو اپنے چہروں پر نبی کی سنت کو سجائے ہوئے نظر آتے ہیں. ویسے ہی ایک رنگ میں رکھیے. درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے، سراسر موم یا پھر سنگ. جو ہے رنگ ہمارا رنگ ظاہر رہے، کالا ہے تو کالا رہے، سفید ہے تو سفید رہے. اب آج کل تیسرا رنگ بھی لوگ بیوٹی پارلر سے چڑھا دیتے ہیں.
میں کہوں گا تیسرا رنگ پر چڑھاؤ. ہمارا رنگ ہم پر اگر کوئی رنگ چڑھنا ہے اور اگر آپ اپنے اوپر کوئی رنگ چڑھانا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کی شریعت کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ. غوث اعظم کی قادریت کا رنگ چڑھا دو. جب غوث اعظم کی قادریت والا رنگ چڑھاؤ ہوگا تو زبان حال سے یہی بولو گے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. لگائیں گے آپ تب بھی آپ سمجھ میں آئیں گے کہ آپ کے بال سفید ہے نا، اور نہیں لگائیں گے تب اور سنہرا لگے. میری گاڑی پہ بال گاڑی کے بعد سفید، چاہوں تو مہندی لگاؤں، اپنے آپ کو جوان بتاؤ، یا عمر بوڑھی ہو جائے یا جوان رہے، دل کبھی بوڑھا نہیں ہوئے. دل کبھی بوڑھا مت ہو، اس لیے کہ دل نے اس سے پیار کیا ہے جس کے عشق میں کبھی دل بوڑھا نہیں ہوتا. اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے. عشق کو، اپنے دل کو گنبد خضرا کے وکی کا طلبگار بنا. اپنے دل میں دنیا دار کی محبت کو بسیرا مت دو، اپنے دل میں احمد مختار کی محبت کا سایہ ڈالو. جب آپ کے دل میں احمد مختار کی محبت کی شمع روشن ہوگی تو آپ کی فکر یہی کہے گی یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ. نماز جو ہم ایمان والوں پر کیا ہے، زور سے بولو. اس لیے زور سے بلوا رہا ہوں، سن سکتا ہوں مگر آپ سے اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ ایک دوسرے کے سب گواہ بن جائے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ نماز ہم پر ہے، تاکہ کل یہ نہ کہہ پائیں کہ ابھی فرض ہی نہیں. نماز آپ پر فرض ہے نا. جن پر فرض نہیں ہے وہ بہت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے، جبکہ ابھی ان پر ایمان فرض ہے. جب تک وہ ایمان کے دائرے میں، دائرے اسلام میں نہ آئی، جب تک نماز فرض ہے. نماز تو انہی لوگوں کے لیے تحفہ معراج ہے کہ جن لوگوں نے نبی سے محبت کی. اس لیے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ عبادتوں کی حاضر ہمارے اوپر تب عائد ہوتی ہے جب ہم پیغمبر اعظم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھ لیں، کرنے لیں، تب ہم پر نماز پڑھیں. جب آپ جان رہے ہیں اور آپ نے کہہ بھی دیا ہے کہ ہم پر نماز فرض ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. بالکل سچ اٹھائیے گا، جھوٹ ایک بھی نہیں اٹھائیے ہے نا. یہاں مسجد میں ہے، جھوٹ ایک بھی مت اٹھائیے، کوئی کچھ نہیں کہے گا بھی ہے نا. وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے جو لوگ نماز پڑھتے ہوں ہے نا. اب نیچے اب وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. شرمائیے مت، میں آپ کے لیے چانس دوں گا. آپ وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں بالکل ایک دم بنا بغیر ڈر خوف. کتنے لوگ ابھی تک نماز نہیں. میرا بھائی نماز نیچے کرو. آپ کے ہاتھ اٹھایا، آج دل میں، آج کے اس وقت سے یہ دل میں تہیہ کرو مولا ہم بڑے گنہگار ہیں، سہکار ہیں، سیاشیار ہیں، باراللہ کریمہ کار سادہ بندہ نمازہ بہت گنہگار ہیں. ہم پر نماز فرض ہے مگر ہم نے کوتاہی کی، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما. مگر مولا ہم اس وقت سے
میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ کر یہ اعتماد کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ مولا اب سے ہماری نماز قضا نہ ہوگی. زور سے بولو آمین. نماز قضا مت ہو. کب کس کی زندگی کی شام ہو جائے کسی کو نہیں معلوم. کب قضا آ جائے چلا جائے کسی کو کچھ نہیں معلوم. اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو. ہر وقت اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو. باوضو رکھو تاکہ تمہاری زبانوں پر کلمہ طیبہ کی لذتیں رہیں. اور جب تم باوضو ہوگے پاک و صاف رہو گے تو جب اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوگا تو بلا جھجک تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا. یا خوش نصیب ہم ہوں گے جب کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے جب روح نکلے گی تو ہماری زبان تو یہی ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زبان اور میاں جس کی زبان پر یہ ہوگا اس کے لیے تمام مستحق کا فضا. اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیے. رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی پابندیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص اپنے والدین کی خدمت کریں. والدین اگر ہیں تو کئی نویلی بیوی کے چکر میں آ کر اپنے والدین کی خدمت سے کبھی منہ مت پھیر لینا. اس لیے کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں میں ہے. اپنی جنت سے کبھی بدتمیزی مت کرنا. ماں کو راضی رکھو گے تو اتنا خیال رکھو کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ محبت کا بلوغ دے. والدین کی خدمت ماں کی خدمت کریں. میرے حبیب نے جب دائی حلیمہ کی خدمت کی یہ فکریں ہمیں عطا فرمائی. ان فکروں کا عالم کیا ہوگا جب ان کے مداح دیتی شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے. محتاج کا عالم کیا ہوگا.